السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز بوجھ نہیں بلکہ یہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں نصیب سے بڑھ کر دے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کو دکھ مت پہنچانا کیونکہ ہر عمل لوٹ کر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے اور تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں اور دانشمند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسانیت میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے مذاق نہ کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیت المقدس مسجد اقصی کوئی معمولی جگہ نہیں، مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، کیونکہ ایسی اسلامک ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی اس لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہیں۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ ہر کام میں صبر و تحمل سے کام لیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، راش فاش کرنا غیروں کی عادت ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب آخر نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ عورت کو سمجھنے کی کتاب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ناراضگی ظاہر کر دینا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ جو چغل خور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے بھی اور زیادہ کرو جس کے دل میں تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہے اور قدر کرنے والے بہت کم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص اور منافق سے نہیں جوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت سے پڑھے لکھے کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ زندگی میں اگر مشکل وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنوں کا پتہ کیسے چلتا؟ جیسے بارش کے بعد چھتری بوجھ لگتی ہے، ایسے ہی مطلب نکل جانے کے بعد انسان بوجھ لگتا ہے۔ زندگی اچھے دنوں کے انتظار میں گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ بہت سی غلطیاں ہو جائیں گی زندگی میں لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا نقصان سب سے زیادہ ہوا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے اور رب جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ خوبصورت ترین نام۔ دنیا کا خوبصورت ترین نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں رات ہوتی ہے، رب کی ذات ہوتی ہے اور ہماری اس سے بات ہوتی ہے۔
حسن بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، تہجد گزاروں کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا، انہوں نے اپنے خلوتیں رحمت کے نام کر دی تو اس نے انہیں اپنے نور سے منور کر دیا۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے علم اور تمہارے ہر دعا کا جواب رات کے ایک تنہائی حصے میں ملے گا۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہیں، تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہے۔ فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی طاقت۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے سیدھا تیری طرف لے جائے۔ آمین ثم آمین۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ادھر التجائے، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں قبول فوراً ہو جاتی ہیں۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پالو گے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیں امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اللہ سے مدد۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو شخص مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے لہجے کی تلخی سب محسوس کر لیتے ہیں اور ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو بھی نظر نہیں آتی؟ شاید کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہو یہ کہ کیوں کر رہے ہو خود پہ ظلم، خود کو آزاد کر دو نہ اس سوچو سے جو ہوگا، جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا وہ ایسے ہی لکھا تھا اور اس میں بھی کچھ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم سے مت ہو پریشان، آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، خوش رہنے کی کوشش تو کرو نا۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کچھ کبھی کھویا بھی تھا۔ ہنسنا آتا ہے مجھ سے غم کی بات نہیں ہوتی جناب، میری باتوں میں مذاق تو ہوتا ہے مگر میری ہر بات مذاق نہیں ہوتی۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ قبریں پرانی ہو جاتی ہیں لیکن ان پہ فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ ہمیشہ نئے ہوتے ہیں۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے وہ بھی دے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ
جب انسان بہت ہی گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ ہے سچی محبت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ صبر کا دامن مت چھوڑیں، وقت و حالات بدلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی جنہیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو نماز پڑھنے، شکر ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہے تو یقین کر لیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور سن رہا ہے آپ کو۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سویا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی ہی جنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے زندگی دی ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مارنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب آزمائشیں مجھے کمزور کر دیتی تھیں، اب تو میں ہر وہ درد سہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ اب میں وہ ہر جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سے مدد۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک اچھی بات، اے میرے دوست، ہم ایک غلط پاس ورڈ کی وجہ سے موبائل کا لاک بھی ہم نہیں کھول سکتے ہیں، تو ہم سوچیں کہ ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے جنت کے دروازے ہم کیسے کھلوا سکتے ہیں۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر گیا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ ایک اچھی بات، ہماری زندگی نہ جانے کس موڑ پر آ کر کھڑی ہے۔ ہم کچھ بولیں بھی تو غلط، اور کسی کا جواب نہ بھی دیں تو بھی غلط، اور اس کا جواب دیں تب بھی غلط، اور خاموش کھڑے رہیں یا خاموش بیٹھے رہیں تب بھی غلط۔ تو ہم کریں تو کیا کریں؟ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں۔ اللہ پاک کسی بھی بیٹی کے سر سے اس کے ماں باپ کا سایہ نہ چھینے، آمین۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کل 3 بجے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں صاحب۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے کر اپنا فائدہ اٹھا لیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا ہے، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔
اگر کسی مرد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو سمجھ لے کہ مصیبت پہاڑ سے بھی بڑی ہے، کیونکہ مرد چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں روتا۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو درد محسوس کرنے والا دل دیا ہے تو آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں، کیونکہ اس نے آپ کو زندگی کے تمام احساس دے کر بھیجا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی کو کبھی غلط ترتیب نہیں دے گا۔ اپنی زندگی کا دوسرے انسانوں سے موازنہ کرنے میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، حالانکہ ہم ایک ہی زمین پر چلتے ہیں لیکن ان کی منزلیں مختلف ہیں۔ اگر کوئی تم سے اتنی محبت کرے کہ دل کے سارے ہی موسم تمہارے نام کر دے تو تم اس سے بدلے میں محبت کرو یا نہ کرو، مگر اتنا احساس کر لو وہ ہنستا ہنستا روئے نہیں۔ تمہاری چمک میں تمہیں کوئی بھی چن سکتا ہے لیکن تمہارا حقدار وہی ہے جب تم مرجھا رہے ہو اور وہ تمہیں تازہ مہک بخشے۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو وہ سب سے پہلے اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو سہارا بنی تھی۔ جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ تم صرف تب تک خوبصورت ہو جب تک تمہارا محبوب چاہے کہ تم خوبصورت رہو۔ وہ جب چاہے تمہارے چہرے سے رونق، تمہارے بدن سے رونمائی اور آنکھوں سے چمک چھین سکتا ہے۔ خوشی کے بارے میں لکھنا آسان ہوتا ہے لیکن دکھ کو بیان کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر اپنے دکھ چھپا کر خوشیاں بانٹنا آسان سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس ایسا کوئی شخص ہے جس کی قربت میں خاموشی کے ہوتے ہوئے بھی آپ سکون محسوس کریں؟ سال بدلتا دیکھ لیا، اب لوگ بدلتے دیکھیں ہمیشہ کی طرح۔ محبت آپ کو ہر چاند وقت بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ دوست ہمیشہ دوست نہیں رہتے، ترجیحات ہمیشہ ترجیحات نہیں رہتے، ہم خود پہلے جیسے نہیں رہتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب بدل جاتا ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی نکالتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں بھی سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ آپ کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہوتا ہے، نظریے کا نہیں۔ سب کا درد بانٹتے بانٹتے شام ہو گئی، اپنا درد بانٹنا چاہا تو کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے تو ذرا سوچے اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ آہستہ چل اے زندگی، کئی قرض چکانا باقی ہے، کچھ درد مٹانا باقی ہے، کچھ فرض نبھانا باقی ہے۔ کچھ دکھ معاف تو کیے جا سکتے ہیں مگر بھلائے نہیں جا سکتے، اور انہیں دینے والا شخص جب بھی سامنے آتا ہے وہ زخم نئے سرے سے ہوئے ہونے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دل سے اتر جانے والوں کو معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن اپنایا نہیں جا سکتا۔ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا نقصان سب سے زیادہ ہوا۔ زندگی اچھے دنوں کے انتظار میں گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ جیسے بارش کے بعد چھتری بوجھ لگتی ہے، ایسے ہی مطلب نکل جانے کے بعد انسان بوجھ لگتا ہے۔ اپنے خلاف خاموشی سے بات سن لے اور جواب دینے کا حق وقت کو دو۔ یقین مانے وقت سے بہترین جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ سب کا درد بانٹتے بانٹتے شام ہو گئی، اپنا درد بانٹنا چاہا تو کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں
مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ ماں باپ، کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ ہم نے زندگی کو دیکھا ہے قریب سے، کوئی ساتھ نہیں دیتا ماں باپ کے سوا۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ محبت کا اظہار شاید ہی کسی کو یاد رہتا ہو، لیکن محبت کا رویہ ہمیشہ یاد رکھے جانے والی چیز ہے۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ سب کو معاف کر دیا کریں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، رب کے یہاں درجات بلند ہوتے ہیں اور معاف کرنے والا محسنین کی صف میں شامل رہتا ہے۔ کسی بھی جگہ ہمیں چاہیے کہ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسی ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ تو دلوں کو بھی چیر دیتے ہیں۔ زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے، اتنا ہنسے کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے آخر کار سب نے ہی چلے جانا ہے، پیچھے بس یادیں اور حسرتیں رہ جاتی ہے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ اے میرے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما، آمین۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائے تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ ہمت نہ ہارنا، بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ ماں، کبھی کبھی آپ کی ضرورت اس قدر محسوس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ دنیا کی ہر آسائش، سکون اور آرام ٹھکرا کر خود کو آپ کے پہلو میں دفن کر لوں۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، سب کچھ مصر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ مصر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ، لیکن اہمیت کے لحاظ بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ ہر مشکل کے بعد کامیابی ہے، مشکل سے کبھی نہ گھبرائیں۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ خونی رشتے تو وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے لیکن بڑھاپا نہیں۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، آمین۔
خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے تو وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ خاموشی ایک عبادت ہے۔ فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ کوشش کرے زندگی کا ہر لمحہ کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ صبر کر لو، یہ کر کے جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری۔ فجر کی نماز کو معمولی نہ سمجھیں، یہ وہ وقت ہے جب رب اپنے بندوں کو نیند کی راحت سے جگا کر اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ پہل کیجیے تعلق جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، کسی کو زندگی کی طرف واپس لانے میں، نا امیدی کے خاتمے میں، مسکرانے میں، یہ بھی صدقہ ہے۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی اس کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ساری بیٹیوں کے نصیب اچھا کرے۔ شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، انہیں پالنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری جانور اور پرندے بھی خوب نبھا رہے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی حقیقی ذمہ داری اپنی نسلوں کو دینی تربیت کا ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ اپنے بعد ایمان والی نسلیں چھوڑ جائیں۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہی ہے زندگی کی حقیقت۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ الحمدللہ۔ خوشبو، پھول اپنی جگہ، عطر اپنی جگہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے واقف نہیں۔ جو خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں تھی ویسی خوشبو دنیا میں کہیں نہیں۔ گہری بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر خوشی دے جو آپ کے حق میں بہتر اور مستقبل ہو۔ آمین ثم آمین۔ فیشن، پردہ، دیکھ لے پردے میں کتنی سیفٹی ہے۔ آج لوگ پردہ کرنا چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ جو پردے میں سیفٹی ہے وہ فیشن میں نہیں۔ سب کو سب کا پتہ ہے مگر اپنا کسی کو پتہ نہیں۔ اچھے ہمسفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستوں میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ بے شک جن لوگوں نے میری پوری ویڈیو کو دیکھا ہے، اللہ آپ کو ہر پل خوش رکھے، سدا سلامت رکھے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، شیئر کرے، کامنٹ کرے، اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔